بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين وسيد المرسلين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چودہ سو 27 ہجری کے ایام اعضاء شروع ہو چکے ہیں اور انگریزی حساب سے بھی نئے سال کو شروع ہوئے بہت زیادہ مدت نہیں گزری. 2006 اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت نے جو 2010 کا ایک ٹارگٹ رکھا کہ تشیع کا اس انداز سے خاتمہ کر دینا، وہ کتاب اس کے ایکسٹریکٹ یا اقتباسات، اس کے حوالے، اس پہ لکھے ہوئے آرٹیکلز، اس کا مجالس میں تذکرہ، یہ سب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس میں یہیں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ وہ والی کتاب تقریباً اس منصوبے کے تحت یا اس منصوبے کو ظاہر کرنے والی لیٹسٹ یا تازہ ترین کتابوں میں ایک ہے. اس کے اعتبار سے 1 سال اور آگے بڑھ گیا، یعنی جو بھی سازش ہے ایک مرحلہ، ایک قدم اس میں دشمنان تشیع نے آگے بڑھا دیا. اور یہ جملہ شاید کم پڑھا جاتا ہے کہ یہ ارادہ تو ان کا ہے ہی نہیں کہ تشیع کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایک ناممکن کام ہے، بلکہ تشیع کی ایک ایسی خوبی ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، تقیہ، جس کی وجہ سے اگر کچھ عرصے کے لیے تشیع آنکھوں سے چھپتی تو دوبارہ مزید طاقتور ہو کے آتی. درود بھیجے محمد والے محمد. اب وہاں دیوار کے قریب جائیے نا، اجازت ہے. حجت الاسلام والمسلمین علامہ صاحب سے تو اب آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، اور ان کا یہاں پہ آنا شاید ان کے وجود کی وجہ سے ہمارا موضوع تھوڑا سا بدل جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک اتفاق اس سال ہوا ہے جس کی وجہ مجھے نہیں معلوم. پہلے عشرے میں بھی، دوسرا خمسہ، تیسرا خمسہ، کہ جہاں کہیں مجھے اپنے اس سال کے سفر حج کا کوئی ساتھی ملا ہے، بس پتہ نہیں کیا موضوع بھی نہیں ہوتا ہے، ذہن میں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا، خود بخود جو عنوان زیر بحث ہے وہ ادھر چلا جاتا. شاید آج بھی ایسا ہو جائے تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے. تو بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ مکمل تو خاتمہ نہیں کرنا ہے، ایک سو کالڈ، ان کے یہ جملے ان کے ہیں، میرے نہیں ہیں، ایک سو کالڈ یا نام نہاد قسم کا ڈھیلا ڈھالا سا ایسا نظام رکھنا کہ ذرا سے سست، لاپرواہ، غافل صاحبان ایمان یہ سمجھتے رہیں کہ ہم زندہ ہیں، باقی ہیں، جی رہے ہیں، اور اسی طرح سے بہت 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 احتیاط کے ساتھ مجھے ایک آدھ جملہ ایسا کہنا ہے. سمجھ گئے تو سمجھ گئے، نہیں سمجھے تو بات آگے بڑھے گی. چنانچہ اگر بہت بڑا
دشمن تشیع جس نے اور جس کے خاندان نے ہمیشہ سے یہ تہیا کر رکھا ہو. ایک آدھ حوالے سے اگر ہمیں آج کوئی چیز کی اجازت دے دے تو پوری دنیا تشیع میں ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا. ایام ازاں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی, بریکنگ نیوز کے طور پر ایس ایم ایس پہ ایس ایم ایس بھیجے جاتے ہیں. لوگوں کے ای میل اکاؤنٹ آدھے فقط اس بات سے بھر جاتے ہیں کہ کیا بڑی تبدیلی ہو گئی اور کیسا بڑا انقلاب آ گیا. تو جب ایک بڑی تعداد صاحبان ایمان کی ایسی جو نہ معاملات کی حقیقتوں کو دیکھتی ہے, نہ مسئلے کی گہرائی میں جاتی ہے, نہ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہو رہا وہ اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے, حقیقت کو سمجھ کے کیا جا رہا ہے, کسی کا احترام کرتے ہوئے کیا جا رہا ہے, یا حالات نے اتنا مجبور کر دیا, خود اتنے زیادہ جوتے کھا لیے گئے, خود اتنا زیادہ پریشانیوں میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اب مجبور ہوا جا رہا. یعنی جس مزاج کا مومن اگر آج ہے, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور ہماری مجلس میں آنے والے تو مومنین بہرحال یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں, لیکن میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں کہ جس مزاج کا سیدھا سادہ مومن ان حالات اور ماحول میں تو اگر وہ خالی ایک مرتبہ اس فقرے کو سن لیتا جو کئی مرتبہ کہا گیا, لیکن اگر وہ خالی ایک مرتبہ سن لیتا تو شاید اتنے سارے ایس ایم ایس اس زمانے میں بھیجے جاتے اور یہ سمجھا جاتا کہ ہاں اب اس سے زیادہ ہمارا وفادار کوئی نہیں کہ لولا علی اللہ لکا فلان. ایک بار اگر وہ سن لیتا اچھا اب تو سارا جھگڑی ختم ہو گیا, دیکھیے اس انداز سے میرے مولا کے دروازے پہ آ بھی رہا اور میرے مولا کی فضیلت کا اقرار بھی کر رہا ہے, کیا کہنا اس آدمی کے, کتنا اچھا ہے یہ آدمی. لیکن دیکھنا پڑتا کہ حالات کے تحت کوئی آدمی یہ بات کہہ رہا ہے تو جیسے ہی کل حالات بدلیں گے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت دشمن ہو جائے گا, اس لیے کہ جس دوران اس نے باطل ناخواستہ جبرن اور قہرن حالات کے دباؤ میں اپنے مزاج اور عقیدے کے خلاف کوئی چیز ہمیں عطا کی ہے, اب اس کا بھی انتقام لیا جائے گا. اتنے عرصے جو دل پہ چھریاں چلتی رہی ہوں گی اور اتنے عرصے جو آنکھوں میں خون اترتا رہا ہوگا اور یہ خیال کیا جاتا رہا ہوگا کہ یہ کیسے حالات ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ سہولت دینے پہ مجبور ہیں, لیکن کبھی تو وقت واپس آئے گا, کبھی تو ہمیں موقع ملے گا. تو اس اعتبار سے ہمیں بہت ہی زیادہ الرٹ بھی ہونا, حساس بھی ہونا, ہوشیار بھی ہونا, کسی فوری واقعے پر اتنا جلدی اپنا رد عمل ظاہر بھی نہیں کرنا, اور یہ نہیں سمجھنا کہ جس کی رگ و پے میں, اب یہ جملہ تو شاید میں ذرا کھل کر کہہ دوں, مولائے متقیان کا حق چھین لیا گیا اور کائنات میں اتنی عجیب بات ہو گئی کہ علی جیسی شخصیت, اور لوگوں نے کہا کہ نہیں علی کے مقابلے میں علی سے افضل کوئی اور ہے, علی کے مقابلے میں علی سے افضل کوئی اور ہے. اس سال پاکستان میں پہلے اشرے کے درمیان اتنے زیادہ جو نئے ٹیلی ویژن کھل گئے, اس کی وجہ سے آپس کے کمپٹیشن میں وہاں بھی یہی بات, نہ ہم سے کسی کو محبت ہے اور نہ اہل بیت سے کسی کو عقیدت ہے, یہ بزنس لینے کا مسئلہ ہے. اور آپس کے کمپٹیشن میں اتنا زیادہ تمام پرائیویٹ چینلز کے اوپر ایام ازاں اور عزاداری اور مجالس اور نوحے اور ماتموں کا سلسلہ جاری تھا کہ باقاعدہ ایک اخبار میں یہ شکوہ چھپ بھی گیا کہ یہ آج کا میڈیا یا ٹیلی ویژن ہے, باقاعدہ ایک اخبار میں یہ آج کا میڈیا اور ٹیلی ویژن سارا کا سارا ٹیلی ویژن انہوں نے امام باڑہ بنا کے رکھ دیا. جس چینل کے اوپر جاؤ ذرا ریموٹ کا بٹن دباؤ, معلوم ہے یہاں سے گئے تو وہاں کوئی نوحہ ہے, وہاں سے گئے تو وہاں کوئی سلام ہے, وہاں سے گئے تو وہاں کوئی مجلس ہے, وہاں سے گئے تو وہاں کوئی مذاکرہ ہے کربلا کے بارے میں. اتنے سارے چینل کا فائدہ تو یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی کسی وقت بھی گناہ سے کٹنے نہ پائے. ایک چینل پہ گناہوں کا سلسلہ ہے, ناچ گانے ڈانس عیاشیاں فحاشیاں بےہودگیاں دکھائی جا رہی. اب تھوڑا بہت تو ان کو مال مسالہ ڈالنا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمارا چینل آپ کے لیے ہے بہت ضرور, اس میں معلومات بھی آتی. تو ادھر انہوں نے کوئی نیوز یا کوئی سیاسی مذاکرہ شروع کیا, آپ کے پاس ریموٹ ہے,
ریموٹ کا بٹن دبایا آپ دوسرے چینل پہ گئے, اسی وقت انہوں نے کوئی ناچ گانے کا سلسلہ شروع کیا. تو جس نعرے کو لگا کر یہ سارے چینلز ہمارے گھروں میں کودے, اور ہمارے اچھے خاصے سمجھدار لوگوں نے جس نعرے سے کنوینس ہو کر اپنے گھروں میں شیطان کے گڑھ قائم کر لیے, وہ نعرہ یہ ہوتا ہے کہ مولانا اس میں خرابیاں تو ہیں لیکن خوبیاں بھی ہیں. دیکھیں کتنی معلومات ہمارے بچوں کو ملا کرتی, ایک طرف سائنس آ رہا ہے, کہیں جغرافیہ بتا رہے, کہیں تاریخ بتا رہے. ہمارے بزرگ مرتے وقت تک جو معلومات نہیں پاتے تھے وہ ہمارا 6 سال کا بچہ بتا دیتا ہے. آؤ بچے 6 سال کے بچے کو بلائے, آؤ صاحبزادے ذرا مولانا کو بتانا زلزلے کیسے آتے ہیں. مولانا خود سٹی گم ہو گئی, ہکا بکا رہ گئے کہ ہمیں نہیں پتا اور یہ بچہ کس طرح فر فر بتا رہا. مولانا اب تو آپ قائل ہوئے نا کہ گھروں میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. ایک اصول کہ باطل جو ہے وہ اکیلا 100% اگر پیور باطل ہو جائے تو چل ہی نہیں سکتا. جیسے کہا جاتا ہے کہ خالص سونے کا کوئی زیور بن ہی نہیں سکتا, اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ اور ملاوٹ ملانا پڑتی ہے تاکہ وہ اس قابل ہو کہ اسے استعمال کیا جائے. تو خالص باطل, کھلا باطل, 100% باطل وہ کبھی چلے گا ہی نہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, دیکھو حق اور باطل کو ملایا نہ کرو, کیونکہ یہی تو وہ طریقہ ہے. بہت ہی کڑوی دوا, اس کو کھلانے کے یہی 2 طریقے تو ہے کہ اس کے اوپر ایک تو شوگر لگا دی, شکر آج کل پاکستان میں مل نہیں رہی, بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو خیر وہ شوگر کوٹڈ دوا بنائیے, اور ایک طریقہ یہ کہ کیپسول تیار کیجیے, اس میں کڑوی دوا رکھیے, کیپسول کھلائیے, وہ کیپسول کھا جائے گا آرام کے ساتھ, اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ تلخ اور کڑوی دوا بھی اس کے پیٹ میں اتر گئی. تو یہ جو اتنی ساری معلومات یہ چینلز دے رہے ہیں, یہ ساری وہ شوگر ہے, یہ سارا وہ کیپسول ہے, کہ اصل چیز تو اس کے اندر رکھ کے دی جا رہی ہے, جس کو ہم خوب جانتے ہیں, سمجھنا نہیں چاہتے. اور یہی وجہ کہ آج کوئی اس ڈش اینٹینا اور میڈیا کو اپنے گھروں میں آنے سے نہیں روک پا رہا, اس لیے کہ جو سو رہا ہو تو آپ اسے اٹھا سکتے ہیں, جو ویسے ہی اٹھا ہوا ہے, خالی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا, آپ لاکھ اس سے چیختے رہیے, پکارتے رہیے, سر پہ ہتھوڑی بھی دے مارے وہ نہیں اٹھے گا. تو اب معلوم ہے لوگوں کو بھی کہ یہ شوگر کوٹڈ معلومات ہیں, یہ وہ کیپسول ہے کہ جس کے اندر زہر رکھ کر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا. لیکن کہنے کو جو تھوڑا بہت نام نہاد اس کے اندر معلومات کا سلسلہ آتا بھی ہے, تو چونکہ ایک سے زیادہ اور ایک سے بہت زیادہ چینل ہوتے ہیں, تو اس سے جان چھڑانا بھی کتنا آسان ہو جاتا کہ ادھر یہاں معلومات شروع, ادھر جائیے وہاں کوئی گانا آ رہا ہوگا, اور ادھر وہاں پہ معلومات ہے, تیسرے پہ جائیے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی ڈانس ہو رہا ہوگا, اور وہاں سے کوئی اگر کوئی علمی مذاکرہ شروع ہوا آپ چلے جائیے چوتھے چینل پر, وہاں بھی کوئی مذاکرہ ہوگا, لیکن کوئی آدھی کپڑے پہنے آدھی ننگی کوئی ایکٹریس بیٹھی ہوگی, کوئی دنیا کا فضول ترین آدمی بیٹھا ہوگا اور یہ بتا رہا ہوگا کہ ان گانے کے فائدے کیا ہیں, ڈانس کے فائدے کیا ہیں, بے پردگی کے فائدے کیا ہیں. مگر پاکستان کے اخبار نے شکوہ کیا, خاصا مشہور اخبار, تو میں غلط کہہ گیا, ویکلی میگزین, کہا کہ اس ایام ازاں میں تو یہ پاکستان کے جتنے چینل ہیں انہوں نے پاکستان اس چینلز کو, ٹیلی ویژن کو امام باڑہ بنا دیا. یہاں سے اگر ہم دوسرے چینل پر گئے بھی, جو پہلے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا, وہاں اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے ماتم ہو رہا, وہاں اس سے زیادہ بھرپور طریقے سے ماتم ہو رہا. تو ایک ایسا ماحول بنا تھا اس دفعہ پاکستان میں, نہ ہماری محبت میں, نہ اہل بیت کی عقیدت میں, نہ کسی کی سمجھ میں ان چیزوں کی حقیقت آئی تھی, نہ ہی وہ ان چیزوں کو اسلام کی بقا کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے. خالی بزنس گھر سیکھنا ہے, خالی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا ہے, خالی یہ بتانا کہ دیکھو ہم پیچھے نہیں. چنانچہ شام غریبہ رات کے 11 بجے تک رونے دھونے والا, جیسے ہی رات کے 12 بجے ایک مرتبہ ایسی کینچڑی بدل کر ایسی ننگی عورتوں کو وہی چینل لے کے آ رہے ہیں. لیکن یہ آگے چل کے ایک موضوع, یہ بات نکلی کہاں, اسی میں یہی جو سارے محرم کے پروگرام آ رہے ہیں, اسی میں 2 الگ الگ چینلز پر 2 الگ الگ جملے ایسے نقل ہوئے تھے کہ لطف تو اسی میں آتا کہ یہ جملہ اسی طرح سے بتا دیا جاتا جس طرح ٹی وی پر آیا تھا. ٹی وی پر آیا یعنی ساری دنیا سن رہی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی پہ آ سکتا ہے, میں نہیں بتا سکتا اپنے ممبر سے. اور ٹی وی پر بھی اگر کوئی مومن خوش عقیدہ اپنے عقیدے والا عالم ہوتا وہ بھی نہیں بتا سکتا. کہا کسی ایسے نے جو عقیدے میں ہمارے ساتھ نہیں آئے,
لیکن بہرحال اہل بیت کی عظمت کو مانتا. جیسے خواجہ حسن نظامی کا ایک جملہ ہمیشہ اس وقت پڑھا جاتا جب ایمان ابو طالب کے موضوع پر بحث ہوتی. بڑا مشہور جملہ. ہم اگر کہیں گے تو کفر کے لاکھوں فتوے لگ جائیں گے اور لگ چکے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا، اور دہلی کا یہ جملہ کہ میں اس جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوں جس میں سرکار ابو طالب بننا ہو. ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح سے، لیکن کہا انہوں نے، اور یہ جملہ تو پڑھا جا سکتا. انہی کے بیٹے حسن نظامی ثانی کا جملہ، یہ بھی آپ نے ممبر سے تو سنا ہی سنا. دہلی میں جشن مولود کانفرنس ہوئی تھی، اس کا کیسٹ بھی اتنا سن لیا آپ نے کہ خالی اشارہ دینا کافی ہوگا. باپ وہ کہہ رہا، بیٹا یہ کہہ رہا کہ آج کل دنیا یہ ریسرچ کر رہی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہی نہیں ہوئے. تو نہیں ہوئے ہوں گے. ہمیں اس مسئلے پہ اور کوئی بحث نہیں کرنا، ہمیں صرف اتنا کہنا ہے کہ اچھا جہاں پیدا ہوئے اس کا پتہ ہم کو بتا دو، تاکہ ہم اسی کو ایک کعبہ بنا کے اپنی پیشانیاں اسی کی طرف جھکا دیں. اب اگر ہم یہ جملہ کہیں تو دنیا ایک مرتبہ پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جائے گی، لیکن یہ جملے پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. وہ جملے پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور غیر شیعہ عالم سے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ پوچھا جا رہا، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ حضرت علی میں اور فلاں میں کیا فرق ہے. اب ایک نام لیا جو قابل احترام ٹیلی ویژن کے اوپر تو کوئی بھی آدمی اس کے حوالے سے بات ہی نہیں کر سکتا، اور پوچھا جا رہا ہے غیر شیعہ عالم سے فلاں میں کیا فرق ہے حضرت علی میں اور ان میں، وہی جن کا بھی لولا علی کے حوالے سے ذکر ہوا. اب انہوں نے پوری عقیدت کے ساتھ بہرحال مانتے ہیں شخصیت کو، کہا فرق یہ ہے کہ وہ سجدے کرتے رہے ساری زندگی، اور پہلا سجدہ کیا انہوں نے یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور یہ کہا جاتا ہے ان کے فضائل میں کہ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے پہلی مرتبہ نماز جماعت پڑھی کھل کے. کہا کہ بتانے، وہ سجدے کرتے رہے اور سجدہ کیا یہ بتانے کے لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور علی سجدہ کر رہے یہ بتانے کے لیے میں اللہ نہیں ہوں. یزید کے ایک بزرگ کے حوالے سے پوچھا گیا دوسرے چینل پر ایک دوسرے غیر شیعہ عالم سے کہ بھائی ہاں علی میں اور ان میں کیا فرق ہے. ہم نہیں پہچانتے ہمارے کون ماموں ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ایک ہے نا ماموں. کہا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، ہم نہیں پہچانتے، ہم تو ڈھونڈتے رہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایسا کوئی رشتہ اسلام میں ہے ہی نہیں. پیغمبر کی 9 سے زیادہ بیویاں تو تھی اور سب کے ماشاءاللہ بھائی تھے. یہ آج تک نہیں سنا، لیکن بہرحال کہا کہ کیا فرق. کہا فرق یہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کرنا بھی چھوڑ دیتے، دوسرے عالم دوسرے چینل پر دوسرے وقت میں کہہ رہے تو بالکل کھلم کھلا کافر ہو جاتا. اور علی اگر سجدہ کرنا چھوڑ دیتے تو ساری دنیا علی کو سجدہ کرنے لگتی، اور آج لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جاتا، لا الہ الا علی پڑھا جا رہا ہوتا. یہ ابھی کی بات میں کر رہا ہوں. اسی سال اب ایک طرف یہ پروردگار عالم کی طرف سے ذرا وہ تائید اور مدد بھی دیکھی کہ جس پاکستان میں اس کے مقابلے میں 100 گنا ہلکی بات کہنے پر ہم پہ کفر کے فتوے لگے. 10 سال 12 سال 15 سال ہم نے اتنی مشکلات میں گزارے، ابھی تک ہنگو وغیرہ کے واقعات بتا رہے ہیں کہ مشکلات کا دور ہے، اور اسی پاکستان میں کسی وجہ سے صحیح ایسے جملے آنے لگے ہیں مجمع عام کے اندر کہ ہم شاید اپنے ممبر پہ بھی یہ بات کہتے ہوئے 2-4 مرتبہ سوچیں. یہ ایک جانب پروردگار کا وہ وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کی ساری مشکلات کو ہم دور کرتے ہیں، انہیں منزل مقصود تک ہم پہنچاتے ہیں. انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، پہلا قدم انہیں اٹھانا ہے، باقی سارا کام ہم کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ قاعدہ کلی ہے، یہ صرف محبت اہل بیت اور عزاداری کے حوالے سے نہیں ہے، یہ اس خوف کے حوالے سے بھی جو بہت سارے مومنین کو آج کھائے جا رہا. مولانا آج کے دور میں اسلام پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے. دل چاہتا ہے لیکن داڑھی نہیں رکھ پاتے. پہلی مخالفت تو گھر سے ہوتی، بچے، بیوی، رشتہ دار. باپ اگر خوش قسمتی سے زندہ ہے تو پہلی مخالفت باپ، اور پھر دوست، رشتہ دار، ٹونٹنگ. آپ ایک ایسے علاقے میں کہ جہاں داڑھی اتنی مشکل نہیں،
پھر بھی لوگ نہیں رکھ پاتے. مولانا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں میڈیا اور ٹیلی ویژن اور مختلف قسم کے چینلز اور ڈش اور کیبل، کتنا مشکل ہے کہ آج کے دور میں اس سے بچنا. جو یہ ایک مومن کے دل میں خوف طاری ہو جاتا کہ جی یہ جو واجبات و حرام بتائے جا رہے ہیں مجالس میں، آج کے دور کے لیے تو نہیں. اب اس میں آپ دو جملے سنیے گا، ایک آج ایک کل آئے گا. کل والے جملے کا پہلے خالی خلاصہ پیش کر دوں. غالباً مومن کی زبان سے جو جملہ سب سے زیادہ رسول خدا کو اذیت و تکلیف پہنچاتا، سب سے زیادہ جو جملہ رسول خدا کو تکلیف اور اذیت پہنچائے گا وہ یہ جملہ ہوگا کہ شریعت آج کے دور میں تو بڑی مشکل ہے. اگرچہ 3 سال پہلے معراج کے حوالے سے مجالس میں نے بتا بھی دیا تھا، لیکن 2 سال کا وقفہ آ گیا، لوگ بات بھول گئے ہوں گے، تو سارا عشرہ نہیں، ساری مجلس نہیں، لیکن اس کا ایک خلاصہ انشاءاللہ کل شروع میں آئے گا. پیغمبر کے دل کو سب سے زیادہ جو تکلیف مومن کی زبان کے جملہ پہنچا سکتا وہ یہ، جو بڑے آرام سے صبح و شام لوگ ادا کرتے ہیں. یہ کل کی بات. لیکن آج کی پہلی بات کہ ابھی آپ نے آیت سنی اور یہی آیت کا پیغام ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں دین اس لیے مشکل لگنے لگتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا سارا کام ہمیں کرنا. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں صرف پہلا قدم اٹھانا ہے، باقی کام تمہیں نہیں کرنا ہے، وہ ہم کریں گے. جو حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا ایک جملہ تھا، ہم کوشش کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. قیامت پہ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کتنی محنت کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلا. بھائی محنت کیجئے، کوشش کیجئے، پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے. بلکہ جب تک کہ کوشش نہیں کی تھی بچہ پھر بھی 2 چینل دیکھتا تھا، آپ کی کوششوں کے نتیجے میں 10 دیکھنے لگا. گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا ہم سے پوچھے گا ہی نہیں. یہ نہیں پوچھے گا تم نے اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی، بیوی کو دین کے راستے پہ چلایا کہ نہیں، شوہر کو پراٹھے پکا کے دیتی رہی اور بریانیاں کھلاتی رہی اور چائے پلاتی رہی، کبھی دین بھی سکھایا کہ نہیں. یہ نہیں پوچھے گا. ہر ایک سے پوچھے گا تم نے اولاد کے لیے کوئی کوشش کی کہ نہیں کی. کوشش آپ نے ثابت کر دی، آپ کی جان چھوڑ گئی، بلکہ ثواب اجر لے کے گئے. یہی مولا نے بھی کہا السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میں کرتا ہوں، کام کو پورا اللہ کیا کرتا ہوں. تو پہلے تو یہ تصور جو آدمی کو ڈرا دیتا کہ آج کے دور میں دین بہت مشکل ہے، آسان ہو کہ مشکل، آپ کا کام ہی نہیں ہے دین کے حوالے سے کچھ، آپ کو خالی اپنی کوشش کر کے دینا. اور ایک بات اور اس میں یاد رکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو خود نہیں پتا اس میں کتنی صلاحیتیں. پہلے اس سے کہے کہ فلاں کام کرو، گھبرا جائے، نہیں بھائی میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ کام اس پہ آن کے پڑتا تو اتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اتنے بہتر طریقے سے کرتا ہے کہ لوگ پہلے والوں کو بھولنے لگتے ہیں. یہ سیاست میں بھی ہے، یہ قومیات میں بھی ہے، یہ سماجیات میں بھی ہے، یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. کیونکہ آج کل کرکٹ کا بہت زیادہ چرچا، گرچہ پاکستانیوں کے چہرے کچھ اترے ہوئے ہیں، لیکن خیر کبھی ہندوستان والوں کی حالت ہوتی ہے، کبھی پاکستان والوں کی، دونوں مل کے خوب الو بنا رہے ہیں ساری قوم کو. خلاصہ یہ سن لیجئے. لیکن وہ عبداللہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا محاورہ ہم پہ صادق آتا کہ وہاں ساری چیز طے شدہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے. یہاں ہم تڑپے جا رہے ہیں، ہم بے چین ہوئے جا رہے ہیں، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوا جا رہا ہے، گویا ہم مرے چلے جا رہے ہیں. اب کرکٹ، اس میں بھی آپ دیکھیے، یہ میرا شعبہ بھی نہیں، نہ اس فضولیات کے لیے میرے پاس وقت ہے، لیکن اتنا سننے سے پتا چل جاتا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ مجبوری کے عالم میں کسی کو بادل ناخواستہ کھلایا جاتا، اصل جو کھلاڑی ہے وہ زخمی پڑا ہوا، اور یہ جو مجبوری کے عالم میں خالی خانہ پوری کے لیے کہ 11 تو پورے کرنا ہی کرنا، پتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی اہل نہیں ہے، اس کو لے آیا گیا اور یہ آ کے ایسا جمع اور ایسی کارکردگی انجام دی کہ وہ اصل آدمی کو لوگ بھول بھال گئے. کتنے ایسے واقعات کرکٹ کے ہیں، یہ بچے آپ کو بتائیں. سیاست میں ایسا ہو چکا، بہت بڑا اور مقبول لیڈر اچانک مر گیا، اب کوئی اس کی جگہ آ ہی نہیں سکتا، لیکن ملک تو چلانا ہے نا، کسی کو تو لا کے بٹھانا پڑے گا، اور وہ آ کے بیٹھا، وہ ایسا چھپا رستم نکلا کہ لوگ پہلے والے کو بھولنے لگے. اجا ذاکری اور ممبر کے حوالے سے بھی مثال بن سکتی ہے، لیکن مثالیں زیادہ دے کے نہ میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ثابت شدہ چیز کو دہرانا چاہتا ہوں. تو خلاصہ یہ، اچھا باپ کے مرنے پہ بعض اوقات ہوتا،
اور ذاکری کے حوالے سے ممبر کے دو خدمت گزار بہت اہم. ایک پڑھنے والے جن کی میں مثال دے رہا تھا لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں مثال میں کسی بزرگ عالم کا یا مرے ہوئے عالم کا کی بہترامی نہ ہو. اچھا کبھی انتظام کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہ بھی بڑے تماشے میں نے دنیا میں دیکھے کہ کوئی صاحب سفیدہ بچھاتے ہیں, یہ بھی بہت اہم. یہ نہ بچھائے تو پھر کہاں مجلس ہوگی, اور وہ یہ سمجھتے کہ میرے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا. چنانچہ ذرا ذرا سی بات پہ غصے میں بفر جاتے, چابیاں پھینکتے, لو سنبھالو میں جا رہا ہوں. اب لوگ خوشامد کر کے ہاتھ پاؤں جوڑ کے, نہیں آپ کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا, آ جائیے, ان کو لے آتے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے جاتے ہو تو جاؤ, اور پھر ایسے آدمی کو لے کے بٹھا دیتے کہ کھانا پوری کرنا. یہ پتا چلا کہ ایسی شاندار عزاداری جمع بیٹھتا ہے کہ پہلے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں. تو اب یہ دنیا میں کئی بار اس کی مثالیں ہوں. نالائق بیٹا تھا, باپ کے مرنے پہ ایسا اس نے خاندان کو سنبھالا کہ لوگ رش کرنے لگے, اشش کرنے لگے, یقین نہیں آ رہا. تو سیاست ہو کہ کھیل ہو کہ سماجیات ہو کہ عزاداری ہو کہ خدمت صف ازا ہو, ہر جگہ یہ مثالیں نظر آتی. مطلب کیا ہوا ان مثالوں کا, کہ کبھی خود آدمی کو نہیں پتا کہ مجھ میں کتنی صلاحیتیں ہیں. دین کے حوالے سے بھی یہی بات. جب اللہ نے ہمیں بنایا, ہمیں اللہ نے بنایا ہے نا, ہم نے تو نہیں بنایا اپنے آپ کو, کسی اور نے تو نہیں بنایا اپنے, ہمیں اللہ نے بنایا. اور دین کس نے بنایا, وہ بھی اللہ نے بنایا. تو اس نے ہمیں بنایا, اس نے دین کو بنایا. تو اچھی طرح سے دیکھ لیا کہ دین اتنا ہی بناؤ جتنا یہ اٹھا سکتا ہو جس کو میں بنا رہا ہوں. پل بنائے جاتے ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, اتنا وزنی ٹرک آ سکتا ہے, اس سے زیادہ ٹرک نہیں آ سکتا. جب ایک ٹرک بنایا جاتا ہے یا کار, اس کے اندر یہ اصول آتا ہے اس سے زیادہ وزن اس پہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اب خلاصہ یہ کہ ہمارا بنانے والا بھی اللہ ہے, اسے پتا ہے کہ ہم میں کتنی طاقت ہے. دین کا بنانے والا بھی اللہ ہے, تو جیسا اس نے ہمیں بنایا ویسا ہی اس نے دین کو بنایا. طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. یا ہم بلا وجہ ڈرے جا رہے ہیں یا شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے. چنانچہ من عرفا نفسہ فقط عرفا ربا کی ایک تفسیر یہ بھی, اپنے آپ کو پہچان لو تو اپنے رب کو پہچان لو گے. مولا کا یہ جملہ بھی ہے کہ اے انسان, تو اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھتا ہے اور ایک عالم اکبر تیرے اندر پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے. سائنسدان اس بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو اپنے دماغ کو 10% سے زیادہ استعمال کرتا ہو. اگر 100% نہیں 90% استعمال کرنے لگے تو ہر آدمی اس دنیا میں معجزے دکھائے گا. آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میری طاقت کتنی. چنانچہ اللہ نے ایک عبادت خاص ایسی رکھی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم میں کتنی طاقت. وہ عبادت ہمارے لیے بھی ہے, اس سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہم میں کتنی طاقت. ایک عبادت ایسی, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں کتنی طاقت. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں چلیں خیر آپ لوگ گلف میں ہیں, بہت ساری مثالیں گلف کے لیے غلط. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں شریعت والا حجاب ہماری عورت نہیں کر سکتی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں مثلا اپنے گھر کو میڈیا کی الغار گانے بجانے سے نہیں بچا سکتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں حلال و حرام روزی اس کا خیال نہیں کیا جا سکتا ورنہ گھر میں فاقے ہو جائیں. ہم سمجھ رہے ہیں, ہمیں دھوکہ, ہمیں غلط فہمی. تو جس طرح سے جسمانی اعتبار سے, طبی اعتبار سے آدمی اپنی حالت کو خود جانے, اس کے لیے ڈاکٹرز یا کمپنیاں مختلف قسم کے آلے بناتی ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, تھرمامیٹر بنایا گیا, چیک کر لو, پتہ چلا بخار نکل آیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شوگر کا مرض نہیں ہے, ایک بار جا کے شوگر چیک کروا لو, ذرا سا وہ انگلی سے ایک قطرہ خون نکالو, پتہ چلے گا ہے. اور جیسے میں شوگر کا مریض ہوں, ہمارا الٹا مسئلہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم نے بڑی محنت کی ہے, چنانچہ ہماری شوگر بالکل نارمل ہے, پھر بھی صبح چیک کروائی جاتی, پتا چلا کہ ہم نارمل سمجھ رہے ہیں, اتنی زیادہ شوگر نکل آئی کہ اگر یہ آلہ نہ ہوتا تو ہم مارے جاتے. اسی طریقے سے ڈاکٹر جو آپ کے سینے کی دھڑکن چیک کرتے ہیں, دوسرے, اب وہ ساری باتیں اپنی جگہ. اسی میں ایک بات یہ بھی آتی کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ اسمارٹ اور سلم. کوئی نہیں کہے گا کہ میں موٹا ہوں, کبھی نہیں کہے گا کوئی. کھائے پہ کھائے چلا جا رہا ہے اور یہی سمجھے گا موٹا ہوں. لیکن وہ جو ڈاکٹروں نے ایک معیار رکھا, اس اسکیل پہ آپ کو کھڑا کیا, فوراً وہ سر پکڑ کے کہے گا کہ جی آپ کو وزن کم کرنا ہے, آپ نے اپنی صحت کے لیے اتنے خطرے پال لیے. اب یہ ساری مثالیں دیکھیے, مثالیں ایسی چیز کہ اگر اس کو بنا کے پیش کیا جائے 5 منٹ میں ایک مثال بنے گی, 1 گھنٹہ تو اسی میں ہو جائے گا. لیکن میں آپ کا وقت ضائع کرنے نہیں آیا, جو چیز معلوم ہو گئی آپ کو.
تو ایک عبادت اسلام نے خاص اس بات کے لیے رکھی، اس کے اور تو فائدے ہوں گے، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو پتا چلتا کہ جس شریعت کو ہم اتنا مشکل سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی آسان، اور اس خاص عبادت کا نام ہے حج۔ اس سال میں بھی حج پہ تھا اور حجت الاسلام مولانا محترم بھی، لیکن میں سفر حج کے واقعات نہیں سنانا چاہتا ہوں، سفر نامہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، حج کے حوالے سے ایک دو چھوٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم میں اتنی طاقت چھپی ہے کہ وہ جو ہم ہر وقت ڈرے جاتے ہیں کہ حلال و حرام کا خیال کریں گے تو اتنے بڑے گھر کیسے بنائیں گے، اتنی شاندار گاڑی کیسے لیں گے، اور عیاشیوں کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں تو عادت ہو گئی ہے بغیر اے سی کے تو ہم سردیوں میں بھی نہیں سوتے، گرمیوں میں کیسے رہیں گے؟ حج بتاتا ہے سب ہو سکتا، ساری طاقت ہے تمہارے اندر، تمہیں خود اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ آپ دیکھیے جو حج میں احرام پہنا جاتا ہے 2 دن، جی وہ سادہ سا لباس، اور عورتیں خاص طور پر ایسا قید والا لباس، 2 دن آپ کو ایسے کپڑے پہنا دی کہ مجمع عام میں تو ایسے کپڑے پہن کے بہت کم لوگ آئیں گے۔ ایک لنگوٹی پہنا دی آپ کو اور ایک چادر کندھے پہ ڈال دی، وہ بھی کندھے پہ ٹھہرتی کم ہے، گرتی اور پھسلتی زیادہ، خالی نیت کے وقت مکمل وہ چادر ہوتی۔ اگرچہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں دھوتی پہننے کا، اور ہم لوگ جو یو پی کے کلچر والے ہیں، چاہے پاکستان میں آگے ہو چاہے انڈیا میں، لنگی پہننے کا رواج تو ہے لیکن گھر کی حد تک، اور وہ بھی آخری مرحلوں میں ہے۔ لیکن یورپ اور امریکہ والا آدمی آتا کہتا ہے مولانا یہ کہہ دیجئے کہ ننگے گھومو تو وہ ہمارے لیے آسان ہے، وہاں کا یہ ماحول، لیکن یہ نہیں پہن سکتے۔ عجیب ماحول ہے نا وہاں کا۔ دنیا کے یہ جتنے یورپی ممالک کہتے ہیں انسان کو آزادی ہے، چاہے کپڑے پہنے چاہے نہ پہنے، بہت کہتے نہیں بہرحال تھوڑا سا معاشرہ ٹھیک رہنا چاہیے تو کم سے کم انجیر کے 2 پتوں کا استعمال کر لو، بس کافی۔ لیکن یہ بھی قانونی عدالت میں جا کے ناکام ہو چکا ہے۔ یہ والا بھی مسئلہ، ایک قانون ہے یورپ کا کہ جسم کو مکمل اوریا نہیں ہونا چاہیے، کچھ پہنا ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے کچھ نہیں پہنا تھا، کیس چلا، جیتے، وہ جیت گئے۔ وہ چپلیں پہنے ہوئے تھے وہ جو حج میں پہنی جاتی، کہا کچھ تو میں پہنا ہوا تھا، قانون میں لکھا ہے کچھ پہننا چاہیے، جیت گئے۔ جج نے کہا بات تو اس نے صحیح کہی، کچھ پہننا چاہیے، یہ وضاحت نہیں ہے کہ کتنا، کہاں، کس جگہ، کچھ تو کچھ تو ہے ان کے جسم کے اوپر۔ دیکھیں یہ بات تماشے، لیکن عورت اسکارف نہیں لے سکتی۔ فرانس میں تو باقاعدہ قانون بن چکا ہے اور باقی سارے ممالک میں آ رہا ہے، ننگے گھومنے کی اجازت ہے۔ کس نعرے پر؟ کہ ہر انسان کو آزادی ہے جیسا لباس پہنے، تو یہ ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے جہاں اسکارف کی بات آتی ہے۔ تو یہ تماشا بھی ہوتا ہے، بغیر لباس کے گھومو وہ چل جائے گا، پورا لباس پہنو وہ چل جائے گا، لیکن اسکارف نہیں چلے گا۔ تو ہمارا دشمن اس چیز سے اتنا ڈر رہا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی بات ہے، وہ انشاءاللہ آتی رہے گی، وہ انشاءاللہ آتی رہے گی۔ تو اب خلاصہ یہ کہ یورپ امریکہ کے لوگ، ان کے لیے لباس کتنا مشکل ہے لیکن پہنتے ہیں، اور 2 دن پہنتے ہیں، اور مجمع عام میں پہنتے ہیں احرام کا لباس۔ اس میں کیا ہے؟ اس لباس میں ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک بغیر سلی ہوئی چادر ادھر ڈالی، ایک بغیر سلی ہوئی چادر کندھے پہ ڈالی، بڑے آرام سے 2 دن رہتا ہے۔ آرام کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بعض اوقات ایک مشکل مرحلے سے آدمی کو مجبوراً گزرنا پڑتا، کہا کہ یہ کام تو آپ کو کرنا ہوگا، مجبوری میں کر لیتا ہے، لیکن کہتا ہے بس مجبوری آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ حاجی مجھے کوئی ایسا نہ ملا ایسا لباس اسلام پہنا کے انہیں گھمائے پھرائے، 20 لاکھ کے مجمع میں جائے، حج کے بعد کہتے ہیں مولانا بہت مزہ آیا، اگلے سال پھر آ رہے ہیں، اگلے سال پھر آ رہے ہیں۔ بہت کم ایسے حاجی ہوں گے جو کہیں گے آئندہ کبھی نہیں آنا۔ ہاں حالات سے مجبور ہو جائے، پیسے نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ الگ بات۔ اچھا حج میں کھانا ہم کیا کھاتے ہیں؟ جو اسلام کھلاتا، اپنی مرضی اس کے اندر نہیں چلتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بریانی بغیر زعفران کے پک نہیں سکتی، اور دوران حج خوشبو کا استعمال حرام، نہیں کھا سکتے خوشبو، چھوڑنا پڑتی ہے لوگوں کو اپنی عادت۔ بریانی کی مثال تو میں نے ایسے ہی دے دی تاکہ اگلے جملے پہ جاؤں۔ جو بزرگ خواتین ہمارے یہاں ہیں وہ عادی ہو جاتی ہے زردے اور قبام کی، یا اس خوشبودار پان کی جس میں زعفران ڈالا جاتا ہے،
شکوا بھی کرتی ہے کہ مولانا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ حج بھی ہو جائے اور یہ پان بھی ہمارا چلتا رہے، زردہ اور قوام نہ چھوٹے. ہم نے کہا حج نہیں ہو سکتا. یعنی حج غلط تو نہیں ہے لیکن یہ حرام ہے اور کفارہ ہے جب تک کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لیں اور صحیح نہ کر لیں. کہا بیٹا اگر میں یہ زردہ نہ کھاؤں تو مجھے کعبہ نظر ہی کہاں آئے گا کہ جو میں جا کے طواف کروں. اچھا آپ مت گھبرائیے اماں، وہ کعبہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، طواف میں کعبہ نظر آنا شرط نہیں. نظر نہ آئے بھائی اتنا پتا چلے اسی کے گرد گھوم رہا ہوں طواف ہو جائے گا. خیر لیکن سب سے بڑی بات وہ شریعت کی انہی چیزوں پہ لوگ جھنجھلاتے ہیں نا، خاص طور پہ بچے. یہ کھانے پینے پہ بڑی پابندیاں لگا دی اسلام. اب جو کہ یہ یہاں رہتے ہیں تو شراب، بیئر اور خنزیر کی بات نہیں کریں گے، لیکن میک ڈونلڈ کی بات تو کریں گے نا، پیزا ہٹ کی بات تو کریں گے نا، KFC کی بات تو کریں گے نا. اگر والدین کہہ دے کہ چونکہ یہ گوشت کا ذبیحہ ثابت نہیں ہے بیٹا یہ نہیں کھلائیں گے، ایسے کچھ حلال بھی کتنا یہ ناک منہ چڑھائیں گے اور اعتراض بھی کریں گے. لیکن دوران حج جیسا اللہ نے کہا ہم نے اپنے کھانے کی عادتیں بدل دی. دوران حج جیسا اللہ نے کہا ہم نے اپنے لباس کی عادتیں بدل دی. سب سے بڑی چیز ہے کھانا اور کپڑا تو رو پیٹ کے آدمی اپنی پسند کا لے ہی لیتا، اصل چیز ہے مکان. اب پاکستان کے اندر جائیے، کراچی میں آگ لگی ہے 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ، ایک عام سی بات ہو گئی جھگیوں کی قیمت. لاہور میں جائیے تو 1 کنال 2 کنال 4 کنال تو چھوڑے مرلے والی جگہ. ابھی تو میں آ رہا ہوں نا دونوں شہروں سے، دماغ گھوم رہا، اور ایک دھن ہر ایک کو سوار ہے. کہا جی اتنی بڑی کوٹھی تو جائیے، اس کے بغیر گزارا نہیں. گزارا تو ایسا ہے تمہیں نہیں پتا اپنی طاقت کہ اللہ اگر تمہیں عرفات کے خیمے میں بٹھا دے تو بڑے آرام سے بیٹھ جاتے ہو، اور مزدلفہ میں تو خیمہ بھی نہیں ہوتا، فٹ پاتھ پہ بٹھا دیتا، ساری رات بیٹھے رہو فٹ پاتھ پہ. لکھپتی ہے، کروڑپتی ہے، کئی کنال کی کوٹھی ہے، کئی ہزار گز کا اس کا مکان ہے، اتنے آرام سے اس وقت فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہے 20 لاکھ کے مجمع میں احرام پہنے ہوئے. تو روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی 3 ضروریتیں، اور انہی کے لیے وہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتا ہے اسلام میں بڑی سختی ہے اور اتنا حلال حرام کا خیال کرے. حج یہ بتا رہا کہ ویسے تم میں اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ چاہو تو روٹی میں بھی ویسا بن سکتے ہو جیسا اللہ کھلانا چاہے، کپڑے میں بھی ایسا بن سکتے ہو جیسے اللہ بنانا چاہے، اور مکان میں بھی ایسا ہو سکتے ہو جیسا اللہ تم کو رہائش دلوانا چاہے. سب ہو جاتا ہے. حج خود اس بات کی دلیل. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل یہ سارے مرحلوں سے گزر کے کہتا مولانا اگلے سال پھر آنا اور پھر آنا اور پھر آنا. شوق ہے. کس چیز کا شوق ہے؟ جھگی میں بیٹھنے کا. کس چیز کا شوق ہے؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے کا. کس چیز کا شوق ہے؟ بغیر خوشبو والے کھانے کھانے کا. کس چیز کا شوق ہے؟ مرد کو بغیر سلے کپڑے اور عورت کو بغیر زیب و زینت کے کپڑے پہننے کا. شوق ہے، طاقت وہ شیطان بہکاتا. اور حج ایک اور حوالے سے بہت بڑا ہمارا امتحان ہوتا، وہ یہ کہ آج کل یہ جو چینل وینل نکلے اتنا یہ مسئلہ بڑھ گیا کہ میری تقاریر میں کئی بار اس کا ذکر آئے گا، اشاروں میں بھی آئے گا اور ایک تو پوری تقریر اس پر ہوگی بھی. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان شریعت کے احکامات میں بھی بحث و مباحثے کا بہت عادی ہو گیا. ہر چیز میں آرگومنٹ، ہر چیز میں اعتراض، ہر چیز کی وجہ پوچھنا، وائے، کس لیے. منطق، فلسفہ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن عقیدے میں اللہ پہ عقیدہ رکھو خوب سوچ سمجھ کے، رسالت کو مانو خوب سوچ سمجھ کے، امامت کو مانو ساری دلیلوں کے بعد. لیکن جب مان لیا تو آگے ان کے احکامات میں کسی بحث کی گنجائش نہیں. بہت زیادہ ہر آدمی کی عادت. دیکھیں داڑھی پہ تو چھوٹتے ہی اعتراض ہوتا ہے، اس کا فائدہ بتائیے. گانے پہ تو چھوٹتے ہی اعتراض ہوتا ہے کہ گانے کا نقصان بتائیے. اور یہ چیز بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے واجبات تک پہنچتی ہے جو بعد میں آئے گی. لیکن حج اس بات کی بھی ٹریننگ کہ فائدہ اور نقصان کو اپنے وطن میں چھوڑ کے آ جاؤ. ڈیبٹ سائٹ کیا ہے، کریڈٹ سائٹ کیا ہے، یہ بینکر کے لیے چھوڑ دو. تمہارا اور اللہ کا مسئلہ ہے تو فائدہ اور نقصان نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے اللہ کیا چاہتا. اگر اللہ نقصان والی چیز چاہتا ہے تو نقصان والی چیز کریں گے، اور اللہ فائدے والی چیز کو حرام کر رہا ہے تو فائدے کو اپنے آپ پر حرام کر دیں گے. اور حج میں اس کی ٹریننگ ملتی. بس ایک چھوٹی سی بات آج بتاؤں، باقی باتیں کل. آج کی مجلس ذرا سی مختصر رہے گی، اور چھوٹی سی بات یہ ہے کہ مثلا سفر حج میں میرا سب سے زیادہ ساتھ
جس شخصیت کے ساتھ رہا وہ اگر کہ عمر میں تو مجھ سے بڑے تھے لیکن تعلقات ایسے تھے کہ دوستی کے مرحلے میں سمجھیے حجت الاسلام والمسلمین مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی 20 سال عرفات کے میدان میں ہمارے قافلے میں انہوں نے مجلس پڑھی تھی. صرف ایک سال 1988 میں جو حالات ایسے بنے تھے کہ ویزے نہیں ملے تھے اس میں بنا سکے تھے. لیکن یہ جو مجلس پڑھتے تھے ان میں سے ہر مجلس خود اپنی جگہ پر ایک ماسٹر پیس ہوتی تھی حج کے حوالے سے, لیکن نہ ریکارڈ ہو سکی نہ اس زمانے میں ایسے وسائل تھے. اب اس میں مثلا ایک جملہ ان کا ہوتا اور وہ یہ کہ حج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدمی کیسا شریف اور فرما بردار بن جاتا ہے, ساری عقل ساری منطق سارے فلسفے چھوڑ دیتا. کیونکہ حج نامیز بات کا, جیسے میں موت کے حوالے سے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, موت وہ چیز ہے جو کسی منطق و فلسفے کو نہیں مانتی. آپ کی ساری بحث زبان درازی آرگومنٹ ہر چیز میں چلے گا, موت میں نہیں چلے گا. عقل کہتی بوڑھا پہلے مرے جوان بعد میں مرے, موت بوڑھے کو چھوڑ جاتی ہے جوان کو اٹھا کے لے جاتی. عقل کہتی ہے کہ صحت مند بیمار پہلے مرے صحت مند بعد میں مرے, بیمار بیٹھے رہ جاتے ہیں صحت مند دنیا سے چلے جاتے ہیں. عقل کہتی ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ, جو پہلے دنیا میں آیا وہ پہلے باہر نکلے. عقل یہی کہتی, موت اس کو نہیں مانتی. چنانچہ میں اکثر ایک واقعے کا حوالہ دیتا ہوں. اس سال دوسرے عشرے میں کراچی میں تھا, تو وہ چونکہ ابھی ملاقات ہوئی تھی اس لیے تازہ بات, آدھے منٹ کا واقعہ ہے تو سننے میں کیا حرج. شروع کے ہمارے قافلے کی بات ہے. اس وقت بہرحال وہاں حج میں تکلیفیں بھی تھی اور ہم بھی نا تجربے کار تھے, اور پہلے سے کوئی قافلے کی گائیڈ لائن بھی نہیں تھی کہ ایسے بنتے ہیں قافلے. ہم لوگوں نے تو اپنا کام زیرو سے شروع کیا تھا. چنانچہ پہلے دوسرے حج کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ بہت ہی بوڑھے یا بیمار جس پہ اسلام نے بھی حج معاف کیا ان کو لے جانے کا فائدہ نہیں, ہم لوگ منع کرتے تھے. مجھے اب تک یاد ہے سولجر بازار کے مومن تصویر میری آنکھوں میں پھر رہی, وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ مولانا میرا باپ بالکل کینسر کے آخری سٹیج میں ہے, ان کی آواز بھی بند ہو گئی. وہ کینسر کا وہ سٹیج ہے جس میں بول بھی نہیں سکتے, خالی اشاروں سے بات ہوتی. بڑی ان کی تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار حج کر لیں. تو للہ میرے باپ کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے کم سے کم اپنے قافلے کا یہ قانون توڑے, میرے والد کو لے جائیے. اور اس انداز سے انہوں نے کہا, اور اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ بہرحال قانون توڑا جا سکتا. چنانچہ میں نے کہا ٹھیک. اور اتنا زیادہ وہ ڈاکٹروں نے ان کو مایوس کر دیا کہ وہ ساری شرعی اجازتیں مجھے دے چکے. بھائی مریں گے تو ان کی نماز جنازہ میں ولی کی اجازت, غسل میں, کفن میں, دفن کہاں کریں, یہاں لائیں وہاں مولانا فل اتھارٹی آپ کو, کیونکہ ہمیں پتا یہ جا رہے ہیں آئیں گے نہیں. وہ بزرگوار کینسر کے آخری سٹیج کے مریض, آواز تک بند ہو چکی ہے, ان کی دفن کے سلسلے میں ساری ہدایتیں بیٹا دے چکا. ابھی میں کراچی گیا, سولجر بازار میں مجلس پڑھ رہا تھا, گزر رہا تھا, وہ اسی طرح سے ٹہلتے ہوئے نظر, واکنگ کر رہے. اچھا خالی کی بات نہیں ہوئی, وہ ان کا جوان بیٹا جو اتنی درخواستیں کر کے گیا, نہ صرف یہ کہ وہ مر چکا بلکہ اس بیٹے کا بھی جوان بیٹا وہ بھی مر چکا ہے. پوتے تک کو اپنے ہاتھوں قبر میں دفن کر کے آئے اور خود گھوم رہے ہیں. میں نہیں کہتا خوشی سے گھوم رہے, ہو سکتا ہے وہ یہی کہتے ہوں جو میرے مولا آقا حسین نے اکبر کی لاشے پہ کہا تھا, یا بنیا بعد قالت دنیا الہار, تیرے بعد دنیا پہ مٹی ہو, لیکن بہرحال موت نہیں آ رہی. کیونکہ موت آپ کے اصول نہیں مانتی. موت کہ عقل منطق فلسفہ پہلے آئے تو پہلے جائے, بیمار پہلے جائے, صحت مند بعد میں جائے, بوڑھا پہلے جائے, جوان, کچھ نہیں مانتی موت. لیکن حج میں بھی تقریباً ہمیں یہی ٹریننگ دی جاتی. حج اور موت میں کافی مشابہتیں بھی, کیونکہ حاجی کو وہی لباس پہنایا جاتا ہے جو مردے کو پہنایا جاتا ہے. اور حج کا اہم ترین جز جس میدان عرفات میں ہوتا ہے, کئی روایتوں میں ہے کہ یہی تو میدان قیامت ہے جہاں تمہیں قیامت کے دن حساب کتاب دینا. لیکن حج اور موت ہمارا عنوان نہیں. آج عنوان یہ کہ موت والے اصول حج میں آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ تو ہمارے یہاں واقعا مشہور ہے, لوگ یہ چیزیں ملاتے نہیں ہیں. موت کے آثار نظر آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ اللہ کرو, اب تو توبہ کرو. کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوا, جھٹکا لگا, لوگوں نے کہا کہ بھائی اب توبہ کر لیے, دیکھیے وہ قبر نظر آ رہی ہے. بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض ہارٹ اٹیک والوں پر. آپ کو نہیں معلوم ہوگا, بعض ہارٹ اٹیک سیاسی ہوتے ہیں, کوئی اٹیک وٹیک نہیں آیا, کچھ وجہ ہوتی ہے.
अब उनसे हर आदमी आके कह रहा गुनाहों की तौबा करो, तुमको अटैक हो गया, मलकुल मौत तुम्हारे करीब आ गया। दूर दूर से मलकुल मौत अपने घर के करीब नजर नहीं आ रहा, लेकिन खैर कहा जाता है ना, और यही जुमला हाजी से भी कहा जाता है, भाई हज पे जा रहे हो, सारे गुनाह माफ करा के जाओ, हर एक से तौबा अल्लाह करके जाओ, वसीयतें करके जाओ। खुद हमारा मजमा भी जानता है, यानी हमारा माशरा, कि मौत और हज कैसे एक दूसरे के करीब है। लेकिन ये मजालिस हज में ज्यादा अच्छी लगती है, यहां सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि कितना अच्छा वक्त शारजा के मोमिनीन ने खो दिया। एक जमाने में यहां हज कितना सस्ता था और कितना आसान था। आज वही हज है, न सिर्फ ये कि महंगा हो गया, उसके बाद मुश्किल भी हो गया। कहां 1800 या 2000 दिरहम में हज होता था, कहां 7500 दिरहम में होता, और 7500 वालों को भी गारंटी नहीं है कि वीजा मिलेगा। शरीयत का वाजिब है, काश सही वक्त पे उतार लेते तो आज ये मसला ना होता। एक बार जिस पे हज वाजिब हो जाए, चाहे बाद में वो फकीर हो जाए, भीख मांगने लगे, तब भी वाजिब है हज पे जाओ। कैसे जाओ वो तरीका तो किताबों में लिखा है, वो छोड़ दीजिए, मौजू मजलिस के दायरे से निकल रहा है, फिक़ही मसाइल। लेकिन हज की मिसाल जहन में रखिएगा, अच्छा वक्त था, बड़े आराम से सारे घराने को हज करा सकते थे, और गफलत में, लापरवाही में कितने लोगों ने इस मजमे में टाल दिया मैं जानता हूं। हाँ ठीक है, अगले साल चले जाएंगे और उसके अगले साल, और हम तो बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं, जब मूड होगा गाड़ी उठाएंगे, 2 दिन पहले भी जा सकते हैं। और आज ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान से हज पे आना आसान, वहां कोई वीजा रिजेक्ट नहीं होता, यहां से जाना मुश्किल। वक्त गुजर गए, खाली हज के लिए नहीं, यही मसला बाकी वाजिबात और हराम का भी है। जो लोग टालते रहते हैं ना, बहुत सारी चीजों को कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, या हज इस वक्त मिसाल बन रहा है, फिर वक्त नहीं मिलता। अब आइए हज के पैगामात में एक आखिरी बात, और बाकी बातें इंशाअल्लाह मौजू वाली कल। मरहूम अल्लामा जवादी अक्सर कहते थे, ये बड़ी अजीब बात लगती है, मगर यही है इस्लाम। जब हर आदमी का दिल चाहता है आईना देखो और बार बार देखो, हज की बात है का हराम नहीं देख सकते आईना, और जब किसी का दिल ना चाहे आईने पे निगाह डालने का, इस्लाम आईना हाथ में पकड़ा देता है, लो दोगे, देखो देखो देखो। कब दिल चाहता है आईना देखने का? जब सर पे ये बाल हो। पहले मुझे नहीं मालूम था कि बाल भी इंसानों के लिए इतनी अहमियत रखते हैं, लेकिन हज में पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो मसला लोग आके पूछते हैं, मौलाना ये बताइए कोई ऐसा मर्जी है जो कहे कि हज में टिंड कराना जरूरी नहीं। मैं उसी का जुमला नकल कर रहा हूं, चाहे वो मिंबर के जरा आदाब के खिलाफ स्लैंग लैंग्वेज। क्या कोई ऐसा मर्जी है जो ये कह दे कि हज में गंजा होना जरूरी नहीं? मैंने उनको देखा और कहा कि भाई आप मुझे कोई रिसर्च स्कॉलर लगते तो नहीं, क्या इस मसले में कोई आप खास रिसर्च कर रहे हैं? कितने नजरियात हैं, क्या फतवे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, शिया उलमा की अक्सर? नहीं मौलाना, मुझे तो सिर्फ उसकी तकलीद करना है जो ये इजाजत दे दे कि हज में बाल रख सकते हो। जब तकलीद कन्वीनियंस या सहूलतों की बुनियाद पे होती तो आके लोग सवाल करते हैं। और कराची में तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है स्लैंग, मौलाना कोई खांचा वाचा है बाल बचाने का? साफ साफ तब अंदाजा होता। बाल पहले मैं खाली औरतों की हद तक समझता था, मर्दों के अभी तक कीमती। अब आपने इहराम पहना और अराफात के खेमे में बैठे, कितना दिल चाह रहा है इस वक्त कैसे लग रहे हैं, नया लिबास है, नई जगह, इहराम पहन के अराफात में बैठे हैं, सबको देख रहे हैं, दिल चाह रहा है अपने आप को तो देखो कि कैसा लग रहे हो। हाँ खबरदार, इहराम पहन चुके हो, आईना देखना हराम। जब दिल तड़पा जा रहा है कहा हराम है। और 2 दिन के बाद या अगर किसी वजह से देर हो जाए तो 3 दिन के बाद मीना के मैदान में कुर्बानी करके आदमी सर मुंडवाता। अब सर मुंड गया, जिंदगी में पहली बार गंजे हुए, दिल चाह रहा है कि ना हम अपने आप को देखें ना कोई और हमें देखे। शरीयत कहती है बिस्मिल्लाह, आईना हलाल हो गया, उठाइए और जरा अपने आप की जियारत कीजिए कि कैसे नजर आ रहा है। जब दिल नहीं चाह रहा था तो आईना पकड़ा दिया देखो, और जब दिल चाह रहा है तो आईना छीन लिया कि यह हराम है तुम्हारे लिए। यह खाली हज का एक मसला नहीं है, यह पूरी शरीयत मुतहरा और पूरा दीन इस्लाम है कि कभी तुम्हारा दिल किसी चीज का चाहता है, अल्लाह कहता है हराम, तो हज की तरह से छोड़ देना। और कभी तुम्हें इंतहाई नागवार गुजरता है, अल्लाह कहता है वाजिब, तुम्हें इख्तियार कर लेना। बहुत दिल चाहता है गाना सुनने का, अल्लाह ने कहा आराम छोड़ दो, और बहुत दिल चाहता है औरत का नंगे बालों बाहर निकलने का, लेकिन अल्लाह ने कहा वाजिब छुपाना छुपा लो।
چھوٹا سا مسئلہ اور جوک نہیں ہے، پورا اسلام اس ایک مسئلے میں سمٹ کے آ گیا. جو اللہ کہے جس موقع پہ کہے وہ کرنا، ورنہ کربلا کے میدان میں عباس کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ تلوار نہ چلائے. بات یہ ہو رہی ہے نا کہ دل چاہ رہا ہے. اچھا ہمارا دل چاہتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گانا سن لو، میک ڈونلڈ کا برگر کھا لو، عورت ہماری بے پردہ باہر نکل جائے، داڑھی شیو کر لو. جو دل بھی چاہ رہا ہے سب کے فائدے ہم کو مل رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں اپنے ذاتی فائدے کو اللہ کے لیے چھوڑنے پر. اور عباس کا جو دل چاہ رہا ہے اپنے لیے نہیں چاہ رہا ہے، حسین کے لیے چاہ رہا ہے، حسین کے بیٹوں کے لیے چاہ رہا ہے، حسین کی بیٹیوں کے لیے چاہ رہا کہ میں اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ کربلا میں اپنے بابا کا وارث بن کر آقا حسین کی نصرت و مدد کرنا. کربلا کے کسی اور شہید کے بارے میں یہ جملہ تاریخ میں نہیں ہے کہ ان کے لیے آقا نے دعا مانگی ہو کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں کام آئے. جو کربلا کے لیے نہیں مانگے گئے تھے انہیں تو کربلا میں بھرپور طریقے سے جہاد کی اجازت اور موقع ملا، اور جو خاص کربلا کے لیے مانگا گیا تھا جب وقت جہاد آیا اسی کے اوپر پابندی لگ گئی. عباس سب تلوار چلا سکتے، تم نہیں چلا سکتے. دیکھیں سن لینا بہت آسان ہے، لیکن آل محمد کی محبت میں بھی حکم امام سے باہر نہیں جانا چاہتے. ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے حکم خدا بھلا دیں، حکم رسول بھلا دیں، حکم امام بھلا دیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اور وہ آل محمد اور حسین کی خاطر بھی شریعت کے دائرے سے قدم باہر نہیں رکھ رہے. تبھی تو عباس آقا حسین کے بعد کربلا کی دوسری افضل ترین شخصیت قرار پا. لیکن کتنا بڑا امتحان ہو گیا. بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور عباس سب کے لیے پانی لا سکتا ہے لیکن اس لیے نہ جائے کہ آقا نے روکا. اس سے بھی بڑا امتحان. آقا عباس نے ایک جگہ کہا بھی تھا، مولا سے کہا تھا، مولا جو میری گود کے پالے ہوئے ہیں اور جنہیں میں نے تلواریں چلانا سکھائی ہیں ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے، پہلے مجھے جانے دیجیے. کتنا بڑا امتحان. علی اکبر کس کی گود میں پلے، قاسم کس کے زیر سایہ پلے، آنا محمد کو کس نے تلوار اٹھانا تلوار چلانا سکھایا. یہ دن بھی آنا ہے کہ عباس ان کے لاشیں تو اٹھائے گا مگر تلوار نہیں چلا سکتا. اور حسین نے کہا عباس تمہارا امتحان یہی. اب اگلا جملہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید عباس کے لیے اس امتحان سے بڑا امتحان اس کے بعد والا مرحلہ. تبھی تو بعض ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا کہ جب 11 محرم کو قافلہ، اسیروں کا قافلہ، کربلا کی سیدانیوں کا قافلہ ایک بار میدان کربلا سے چلا تو ہمارے ساتھ نے کہا کہ سارے شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ کاٹ کے ان کے آگے آگے چلاؤ. سارے کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے مگر ایک سر ایسا ہے جو ایک بار بلند ہوا گرا، دوسری مرتبہ بلند کیا گیا گرا، تیسری مرتبہ بلند کیا گیا گرا. آخر ہمارے ساتھ گھبرا گیا، دیر ہو رہی ہے، ہمیں کوفہ جلدی پہنچ کے انعام لینا. اجائے خولی فی الحال یہ سر اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ لے. عزادارو خالی اتنا نہ سنو کہ سر گھوڑے کی گردن سے بندھا. جب یہ گھوڑا راستے میں سر جھکا کے دوڑتا ہے تو یہ کٹا ہوا سر پورے راستے زمین سے ٹکراتا ہوا جاتا ہے. بعد واقعہ کربلا کسی نے پوچھا مولا سجاد اتنا بتا دیجئے یہ کس کا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہو سکا؟ سر جھکا کے کہا یہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر تھا. راوی نے ہاتھ جوڑے تو مولا اتنا بتا دیجئے ہر سر بلند ہو گیا نو کے نیزہ پر، یہ کیوں بلند نہ ہوا؟ ہائے میرے آقا سجاد، تڑپ کے کہا تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے میں برچھی ماری ہے. ارے تجھے کیا معلوم میرا چچا کتنا غیرت مند تھا جس نے کبھی مکان کے صحن میں اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے کھلے بال نہیں دیکھے. ہائے نو کے نیزہ پر بازاروں اور درباروں میں نامحرموں کے درمیان وہ عباس زینب کے کھلے سر پہ کیسے نگاہ کرے؟ ہائے میرا غیرت مند چچا.
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا تجھے باب الحوائج کے انہی مصائب کا واسطہ اس مجلس میں عباس علمدار کے مصائب سن کے جتنے مومنین اور مومنات نے آنسو بہائے، خدا بندہ ان کے آنسوؤں کا واسطہ ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا باب الحوائج پر آنسو بہانے والوں کے دلوں میں جتنے ان کے دلی مقاصد، حاجتیں اور تمنائیں اور دعائیں، عباس علمدار کے وسیلے میں یہ سب دعائیں قبول فرما۔ پروردگارا میدان کربلا میں عباس کے بے سر کے لاشے کا واسطہ، شہدائے کربلا کے لاشوں کا واسطہ، آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے اور خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء اسلام و شہداء ملت جعفریہ، بلکہ کل اموات مومنین اور مومنات کو جوار شہداء کربلا اور جوار ابی الفضل عباس سے ملحق فرما۔ اور پروردگارا جس اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، ہمیں خود اور اپنی اولاد کو اس اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین تیری آخری حجت فرزند زہرا امام عصر و زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین